दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ज़रिए सरमायाकारी पॉलिसी में इस्लाहात की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा ने ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को बज़रिया हवाई जहाज़ पाकिस्तान मुंतकिल करके उनका इलाज करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। सेनेट को आज बताया गया कि हुकूमत की मौसर पॉलिसियों की बदौलत ज़रूरी अशिया की कीमतों में अब बतदरीज कमी आएगी। वज़ीर तालीम ने लड़कियों को तालीम के यकसा मौक़े की फ़राहमी के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। पाक फ़ौज खैबर पख्तूनख्वा के दूर अफ्तादा इलाकों में आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम कर रही है। पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार का आज 8वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ज़रिए सरमायाकारी पॉलिसी में इस्लाहात की जा रही हैं। उन्होंने एक निजी टेलीविज़न चैनल से गुफ्तगू में कहा कि सरमायाकारी के हवाले से आइंदा हफ्ते अच्छी खबर आएगी। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकार मादनियात और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद साल में 10 लाख नर्सों को तरबियत दी जाएगी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हम गैर मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी पर गौर कर रहे हैं और PIA की निजकारी हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोयटा ताफ्तान रेलवे स्टेशन की तौसीह की जाएगी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ज़राए अबलाग आज़ाद हैं और उन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को बज़रिया हवाई जहाज़ पाकिस्तान मुंतकिल करके उनका इलाज करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। उन्होंने आज सेनेट में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में कहा कि हम इस मामले पर उर्दन और मिस्र से राब्ते में हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में बदतरीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि इसराइल वहाँ जंगी जराइम और कत्लेआम का मुर्तकिब हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि इसराइल के मज़मूम अफ़आल पर उसका सख्त एहतसाब किया जाए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम समेत मुख्तलिफ फ़ोरम्स पर फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है। इससे कबल आज सेनेट को बताया गया कि हुकूमत की मौसर पॉलिसियों की बदौलत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में अब बतदरीज कमी आएगी। वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने वक्फ़ा सवालात में ऐवान को बताया कि हमने IMF के साथ आर्ज़ी मुआहदे के तहत बुनियादी खसारे में कमी का हदफ हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमने अखराजात में भी कमी की है। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि आवाम को पीने के मुज़र सेहत पानी समेत नाकिस अशिया फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐवान का इजलास अब पीर की दोपहर 3 बजे होगा। निगरान वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने लड़कियों को मुसावी तालीम की फरहमी के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन मुल्क की आधी आबादी पर मुश्तमिल हैं और उन्हें बाइख्तियार बनाए बगैर कोई भी मुल्क अपनी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर बुरेकार नहीं ला सकता। इंसानी हुकूक के निगरान वज़ीर खलील जाश ने मुल्की तरक्की के लिए हर शोबे में ख़वातीन की शमूलियत पर जोर दिया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए सियासत, तिब और समाजी शोबों समेत हर महाज पर ख़वातीन की खिदमात की तारीफ़ की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 इंडेक्स में आज 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और वो पहली बार 59,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुसलसल 5वें रोज़ भी मुस्बत रुझान जारी है। ये मुस्बत रुझान मईशत की बेहतरी के लिए निगरान हुकूमत की मौसर पॉलिसियों और इक़दामात के बायस मुमकिन हुआ है।
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں مقیم افراد کو بنیادی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ اس حوالے سے فوج اور ایف سی نارتھ کے جوانوں نے صوبائی حکومت کے اشتراک سے ضلع بونیر کے علاقے علم میں 3 ہائیڈرو الیکٹرک ٹربائنز نصب کی ہیں۔ ان ٹربائنز کی تنصیب کے بعد علاقے کے 1500 گھرانوں کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں سمیت دیگر غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز مزید 3250 غیر قانونی طور پر مقیم افغان وطن واپس روانہ ہو گئے۔ اب تک 2,49,083 افغانی اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ افغان باشندوں کی اپنے ملک باوقار واپسی کے اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کی عارضی رہائش کے لیے ٹرانزٹ کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جہاں ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں۔ امام کعبہ صالح بن عبداللہ بن حمید نے آج فیصل مسجد اسلام آباد میں نماز جمعہ پڑھائی۔ انہوں نے اس موقع پر جمعے کا خطبہ بھی دیا۔ مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی، پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر اور لوگوں کی بڑی تعداد نے امام کعبہ کی امامت میں نماز ادا کی۔ پاکستان اور سویڈن نے 2 طرفہ مذاکرات اور باہمی طور پر مفید تعاون اور اشتراک عمل کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اسٹاک ہوم میں پاک سویڈن 2 طرفہ سیاسی مشاورت کے 17ویں دور میں ہوا۔ فریقین نے سیاست، معیشت، تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیا اور ان پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ یورپ ایمبیسیڈر شفقت علی خان نے پاکستان کی طرف سے مذاکرات کی قیادت کی اور قابل تجدید توانائی، پائیدار ٹیکنالوجی، ویسٹ مینجمنٹ، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور تحقیق و ترقی کے شعبوں میں تعاون میں مزید اضافے کے لیے پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ سویڈن نے مضبوط معاشی اور سیاسی تعاون میں وسیع البنیاد 2 طرفہ اضافے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں زمینی صورتحال کے حوالے سے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی سے اب تک مقبوضہ علاقے میں بڑے پیمانے پر قتل عام، گھروں پر چھاپے اور محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی حکومت کی جانب سے درپیش مسلسل مشکلات اور سفارتی حمایت کے فقدان کے باعث نئی دلی میں افغان سفارت خانہ مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ سفارت خانے کی جانب سے 30 ستمبر کو دفتری امور کے روکے جانے کے بعد کیا گیا۔ سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ 30 ستمبر کو دفتری امور روکنے کا پہلا فیصلہ اس امید کے ساتھ کیا گیا تھا کہ کام جاری رکھنے کے لیے بھارتی حکومت کا رویہ بہتر ہوگا، تاہم ایسا نہ ہوا۔ پاکستان کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کا آج 8واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے 2011 میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی اور 2014 میں اپنی گریجویشن مکمل کی۔ 24 نومبر 2015 کو وہ اپنے انسٹرکٹر ثاقب عباسی کے ہمراہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھیں کہ ان کا جیٹ فنی خرابی کے باعث میاں والی کے قریب بکھر کے علاقے کندیا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حکومت پاکستان نے مریم مختار کو 23 مارچ 2016 کو بعد از شہادت تمغہ بصالت کا اعزاز دیا۔ معروف مزاحیہ فنکار اسماعیل تارا کی آج پہلی برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 16 نومبر 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد اسماعیل مرچنٹ تھا۔ انہوں نے 1964 میں فن کی دنیا میں قدم رکھا اور اپنے کیریئر کے دوران اسٹیج، ٹیلی ویژن اور فلم میں کام کیا۔ اسماعیل تارا کو اصل شہرت پاکستان ٹیلی ویژن کے مزاحیہ خاکوں پر مبنی پروگرام 50-50 کی وجہ سے ملی۔ گزشتہ برس آج ہی کے دن ان کا انتقال ہوا اور انہیں کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ مغربی حصوں میں مطلع ابرآلود رہے گا۔ تاہم مغربی بلوچستان میں رات کے اوقات میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 23 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 29، پشاور 25، کوئٹہ اور مظفر آباد 19، گلگت 20، مری 16، سرینگر 15، جموں 24 اور لیہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے سرمایہ کاری پالیسی میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ نے زخمی فلسطینیوں کو بذریعہ ہوائی جہاز پاکستان منتقل کر کے ان کا علاج کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کی بدولت ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اب بتدریج کمی آئے گی۔ وزیر تعلیم نے لڑکیوں کو تعلیم کے یکساں مواقع کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاک فوج خیبر پختونخوا کے دور افتادہ علاقوں میں عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کا آج 8واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔